یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بڑی محبت سے اپنی اپنی جگہ درود شریف پڑھیے، اس سوچ کے ساتھ کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں دماغوں کو کھول دے، ہمارے اندر اپنی محبت ڈال دے۔ اور یہ موضوع جو اتنا حساس موضوع ہے کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے تو ایسے دل کانپ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بڑی احتیاط سے کرنے والا کام ہے اور میں اس میں خرابی نہ کروں۔ اچھی مثال ہی دوں، اگر ہم کھانا بنائیں اور کسی کے سامنے کوئی کیک پیش کرنا ہے اور کسی مہمان کو کچھ کھلانا ہے، چاول پکانے ہیں، تو دل میں ایسے ہوتا ہے نا کہ ہائے ٹوٹ نہ جائیں، ہائے اس کی لک خراب نہ ہو۔ ویسے تو گھر والوں کے لیے بھی اسی سوچ کے ساتھ ہی بنانی چاہیے، لیکن بہت بڑی ہستی، کوئی بہت خاص ہستی ہو اور اس کے لیے کچھ کرنا ہو، تو جس طرح ایک انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو کیئرفل محسوس کرتا ہے، تو بالکل اس موضوع کو پڑھاتے ہوئے یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے کام لے۔ ہم الاسماء الحسنی کے بارے میں مزید جاننے کی کوششوں میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں شروع میں ہم تھوڑی تھوڑی بات ہر کچھ دن تک کرتے رہیں گے اس علم کے بارے میں، یہ علم کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر دن ایک نئے نام کو دیکھتے رہیں گے، جیسے کہ آج ہم پہلا نام شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام الاسماء الحسنی بہت ہی پیارے نام ہیں، اور اس نے خود ہی اپنے ناموں کے لیے یہ منتخب فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہم سب کے لیے دنیا میں سب کچھ سجانے والی ہے۔ اگر اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سمجھیے تو وہ توحید ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ واحدہ سے ہوتا ہے، وحادال، واحد، اردو میں ہم بولتے ہیں وحید، مواحد۔ تو توحید اللہ کو ایک جاننا، سب سے پہلی چیز یہی ہے جس پہ آپ نے میں نے نظر رکھنی ہے کہ کیا میں دل دماغ کی ہر تہہ کے اندر سے اللہ کو ایک جانتی ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم مواحد ہیں، لیکن سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں شرک ہوتا ہے۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ حدیث پڑھی، جب آیت پڑھی تھی اور سمجھی تھی، تو میں کانپ کے رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم مشرک ہیں، تو ہمیشہ اپنی توحید کے بارے میں بہت محتاط رہیے۔ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ہم انجانے میں شرک کی کسی دلدل میں نہ گر جائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اندھیری رات میں کالی رات ہے، کالا پہاڑ ہے، چیونٹی نظر نہیں آتی، اسی طرح سے شرک بھی نظر نہیں آتا، اور گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدلتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آج میں آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں جانے اور انجانے میں شرک تو نہیں۔ پوچھئے کیا میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، اور ایک جملہ لکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام آتا رہے گا، پوری سیریز کیا پوری زندگی یہ کام آئے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کا پیغام یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے، وہ تو ہماری فطرت بھی کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہ تو پیدا ہوتے ہوئے بچے کو بھی پتہ ہے، اور وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا بھی چکے۔ نہیں، لکھیے قرآن کا اصل پیغام جو ہے وہ ہے آپ کے لیے توحید کو سمجھنے کا نقطہ۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سب سے بنیادی چیز جس کے اوپر آپ نے میں نے نظریں لگانی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی کو توحید کہتے ہیں، اور یہ توحید کا ہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کو جانیں، اس کے بارے میں ہم محتاط ہوں۔ ہمیں ایسے لگے کہ اپنے رب کا حق ادا کیے بغیر اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو کوئی نجات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ شرک کو کیوں ظلم کہا جاتا ہے، کہ شرک کر کے انسان اپنے نفس کے اوپر خود ظلم کر جاتا ہے، اور پھر اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے کس طرح گر چکا ہے، کہاں پہنچ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے توحید اس کے اوپر غور کیجئے، اس کے اوپر نظریں لگائیے کہ کیا واقعی میں توحید کو سمجھ گئی۔ تو توحید کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں۔
اور وہ قاعدے کیا ہیں؟ قاعدہ سے ہوتا ہے، قوانین ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ تو توحید کے قاعدوں کو اگر ہم صرف ایک اپنی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ دیکھیں تو